سے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا اور یہ سمجھتے کہ بس یہی ہے اسلام، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی، یہی ہے اسلام ہمارے ہے۔ اگر یہی اسلام ہے، ہمارا موضوع ہے حقیقت اسلام، اسلام کی حقیقت کیا ہے، اس کی گہرائی کیا ہے، اس کی باریکی کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے۔ اگر اسلام یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، تو ابراہیم کی اس دعا کا کیا مقصد ہے جو سورہ بقرہ میں ابراہیم نے دعا کی، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے، آپ بیٹھے، تو ابراہیم نے کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار تو ہم سے قبول فرما اس لیے کہ تو بہترین سننے والا ہے۔ اور آگے ابراہیم کہتے ہیں ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنا مسلمان قرار دے۔ جو چاہوں گا کہ اسی لفظ پر پورا موضوع انحصار کرتا ہے اس آیت کے اس پہلے ٹکڑے پر۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک، کون کہہ رہا ہے؟ واجعلنا، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دو کے لیے کہہ رہے ہیں ابراہیم، صرف اپنے لیے نہیں کہہ رہے، اپنے لیے بھی، اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے۔ آیت کا پہلا ٹکڑا کیا ہے؟ توجہ دیجیے گا ترجمے پر، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں بیت کی تعمیر کر رہے تھے، دیواریں کھڑی کر رہے تھے، اسماعیل اینٹیں دیتے جاتے تھے اور ابراہیم اسے لگاتے جاتے تھے اور خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا تھا۔ یہ کس کا گھر بنا رہے تھے ابراہیم؟ اللہ کا گھر بنا رہے تھے، اللہ سے واقف۔ دیکھیے میں تھوڑا سا اور ذرا سی ہسٹری ابراہیم کی آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ بات میری اور معلوم ہے۔ ابراہیم کو پروردگار عالم نے 80 برس کی عمر میں اسماعیل عطا کیا۔ 80 برس کی عمر میں یہ پہلا بیٹا جو اسماعیل ملا ہے، 80 برس کی عمر میں۔ اور جب اسماعیل پیدا ہوئے تو حکم ہوا کہ اسماعیل کو اور ہاجرہ کو خانہ کعبہ کے گرد چھوڑا۔ یہ حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اس کے لیے ابراہیم نے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار میں اپنی ذریت میں سے، یعنی اپنے بیٹے کو اور اپنی زوجہ کو اس وادی غیر ذی زرع بے آب و گیا زمین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے گھر کے قریب، عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے قریب۔ تو ابراہیم اللہ کو جانتے ہیں، ابراہیم اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، ابراہیم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ابراہیم کے پاس آیا ہے، صرف حکم کی تعمیر ابراہیم کرتے ہوئے اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو اس بے آب و گیا زمین پر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ سارا تعلق یہ بتا رہا ہے کہ ابراہیم توحید پر، اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اور اس قدر ایمان اور توحید رکھتے ہیں کہ اپنے بیوی اور اس بیٹے کو جو چند دن کا ہے چھوڑ کر جا رہے ہیں خانہ کعبہ کے گرد۔ یہ پہلا مرحلہ ہے جو تاریخی واقعات ابراہیم کے حوالے سے پیش کروں گا، کیونکہ اسلام کا بہت گہرا تعلق ابراہیم کے ذات سے اور ابراہیم کی کردار سے اور ابراہیم کے نظریے سے، لیکن فی الحال چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آئے ابراہیم، جب اسماعیل بڑے ہو گئے، قبیلہ جرہم آباد ہو گیا، آب زمزم جاری ہو گیا، جب آب زمزم جاری ہوا لوگ آ کے آباد ہونے لگے، سب کچھ ہو گیا۔ اب ابراہیم خانہ کعبہ کی دوبارہ دیواریں تعمیر کر رہے ہیں،
यरफ़अ इब्राहीम अल-क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, इब्राहीम और इस्माईल दोनों बाप बेटे तामीर करें। और इतना सब करने के बाद इब्राहीम कह रहे रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, परवरदिगार हमें अपना मुसलमान करार दे। तो क्या अभी तक इब्राहीम और इस्माईल मुसलमान नहीं है? तो जो है देखिए वो जो मैंने कहा ना कि हम सरसरी लफ्ज़ को सुनते हैं और जो सरसरी आम गलतुल आम कह लें या गलतुल अमाम कह लें या हम माशरे में एक बात है कि लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बस हम वहीं तक अपनी अप्रोच को फिक्स कर देते हैं। ये इमाम हुसैन के सिक्र का सदका है जो शऊर को बेदार करके उसकी गहराई तक हमें पहुंचाता है। अब जहन में कुछ सवाल आया, तो बात आई कि 80 बरस क्या किया इब्राहीम ने, किसके कहने पे बेटे और बीवी को छोड़ गए और किसका घर तामीर कर रहे हैं? अल्लाह का। तो अल्लाह को मानते हैं तो मुसलमान हुए या नहीं हुए? लेकिन इब्राहीम कह रहे हैं और तारीख में नहीं कह रहे, हदीस में नहीं कह रहे, कुरान में कह रहे हैं। सूरह मुबारक बकरा की आयत है, 128 आयत 27-28 आयतें मुसलसल चल रही हैं कि परवरदिगार रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, परवरदिगार हमें अपना मुसलमान करार दे। अगर मैं ये सवाल करूं कि इब्राहीम क्या अभी तक आप मुसलमान नहीं हुए? मुसलमान नाम क्या चीज क्या है, इस्लाम चीज क्या है? हम ये समझ रहे हैं कि इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह देने का नाम है, ये नमाज रोजे का इस्लाम है। लेकिन इब्राहीम के ये जुमले बता रहे हैं कि इस्लाम की हदें बहुत दूर तक जा रही हैं, बहुत दूर तक जा रही हैं। इस्लाम की हदें, इस्लाम की मानवियत, इस्लाम की गहराई, लफ्ज़ इस्लाम की तशरीह कुछ और है इस नमाज रोजे से आगे बढ़कर। हमने इस सिलसिले में आए थे क्योंकि हम हमारे जहन में जो तसव्वुर है और जहाँ तक हमारी अप्रोच है वो ये है कि इस्लाम दीन है। तुम समझते इस्लाम दीन, और इस्लाम के अलावा कोई दीन काबिल कबूल है नहीं, ये भी हमें मालूम है। इसलिए कि परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाहि इस्लाम, उसके नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है, वो सिर्फ इस्लाम को मानता है। तो जब इस्लाम को मानता है मुस्लिम, किसी और दीन को नहीं मानता, तो हमें भी तो समझना पड़ेगा कि इस्लाम है क्या। इस्लाम है क्या? अगर खाली अल्लाह को मान लेना, इस्लाम नबी तो खुद इब्राहीम है, तो अगर खाली यहीं तक हद होती तो इब्राहीम ये ना कहते कि रब्बना वजअलना मुस्लिमैन, पर वो इस्लाम कुछ इससे आगे है। और हमें इसलिए सोचना जरूरी है कि उसने कह दिया इन्ना दीन इंदल्लाहि इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक इस्लाम के अलावा कोई दीन काबिल कबूल है नहीं, कोई दीन। हमें यब्तग़ी गैर इस्लाम दीन फलन युक़बल मिन्हु, कोई इस्लाम के अलावा अगर कोई दीन लेकर आएगा, कोई इसको अमल करेगा, तो अल्लाह कहता है फलन युक़बल मिन्हु, उससे ये दीन कबूल नहीं किया जाएगा। वह हुआ फिल आखिर मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में खसारा करने वालों में से। तो जाहिर है कि इस्लाम की हकीकत और गहराई को समझना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम है। अब मैं वापस आपको लेके चलता हूँ, इससे पहले कि इब्राहीम की उन दुआओं को आगे तक मैं ले जाऊँ। ये इब्राहीम की दुआएं बड़ी अजीब दुआएं हैं। यहाँ हर दुआ जो है इब्राहीम की, कई दुआएं हैं कुरान में, इब्राहीम कई दुआएं हैं, लेकिन हर दुआ में एक अजीब रूह है, एक अजीब मामला है इब्राहीम की हर दुआ में। मैं इस्लाम की असल हकीकत के लिए ले जाने के लिए वापस उस आयत को पेश कर रहा हूँ जो अभी मैंने आपके सामने पेश की। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअ इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलात। दूसरा लफ्ज़ है जिसे हम सिर्फ सरसरी तौर पर
जिस्मानी हरकत तक महदूद कर देते हैं। रब्बना लियुक़ीमु सलात, क्यों छोड़ के जा रहा हूं मैं अपनी ज़ुर्रियत को? रब्बना, ऐ हमारे रब, इन्नी अस्कनतु, मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ अपनी ज़ुर्रियत को, मिन ज़ुर्रियती बिवादिन ग़ैरि ज़ी ज़रअन, ये बेआबो क्या ज़मीन जहाँ ना पानी है, ना खाना है, ना इंसान है, कोई आबाद ही नहीं है, क्यों छोड़ के जा रहा हूँ? तो एक लफ्ज़ इब्राहिम ने कहा, मैं आज एक लफ्ज़ और फिर इस वाक़े की तशरीह करूँ। रब्बना लियुक़ीमु सलात, ताकि वो नमाज कायम करे। अब ये दूसरा लफ्ज़ आ गया, पहले इस्लाम का लफ्ज़ आया था जिसको हमने सरसरी देखा था, अब ये दूसरा लफ्ज़ है नमाज, जिसे हम सिर्फ ये समझते हैं कि खड़े हुए एक्सरसाइज की, ये खाली ये नमाज है। नमाज की माज़रत के साथ मैं नमाज की अहमियत से नहीं इनकार करता, मैं नमाज की इबादत से नहीं इनकार करता, लेकिन मैं उसकी तशरीह, आप उसकी गहराई में ले जाना चाहता हूँ। रब्बना लियुक़ीमु सलात, मेरे परवरदिगार, इसलिए कि ये नमाज कायम करे। नमाज कायम नहीं होती बगैर कुर्बानी के। नमाज कायम नहीं होती बगैर कुर्बानी के। जब तक कुछ दोगे नहीं, नमाज कबूल नहीं होगी। अब देने की मंजिलें हैं, देने के जीने हैं, कौन कितना दे, कहाँ तक दे, क्या दे, ये अलग बात है। लेकिन जब तक कुर्बानी ना हो, जब तक दिया न जाए, नमाज कबूल नहीं होती। दलील सुन लीजिए, आपको पता है मैं हवा में बातें नहीं करता। पूरे कुरान मजीद को उठाकर देख लीजिए, पूरे कुरान मजीद को उठाकर देख लीजिए, 3626 आयतें आप देख लीजिए। जहां भी परवरदिगारे आदम ने नमाज का जिक्र किया है, वहां साथ में ज़कात का जिक्र किया। अक़ीमुस सलात व आतू ज़कात, अक़ीमुस सलात व आतू ज़कात, ये नहीं किया। कोई ऐसा मकाम बता दीजिए जहां नमाज का जिक्र हो और ज़कात का जिक्र नहीं। ये जो ज़कात है, ये जो ज़कात है, यहां भी देखिए फिर वही बात आ गई कि हम फिर इसको सतह पर देखते हैं कि साहब वो अपने माल से साल भर जो बचत की है उसमें से हमने जो माल निकाल दिया, सिर्फ वही ज़कात, सिर्फ वही ज़कात। देखिए मेरे लफ्ज़ों में और कीजिएगा, बाद में ये ना कह दीजिएगा उनका नमाज ये नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि ये नमाज नहीं है, ये नमाज है जरूर हमारी, मगर हमारी निगाह यहीं पे रुकी हुई है। नमाज की गहराई बहुत आगे तक है। मैंने ये नहीं कहा कि ये नमाज नहीं है, ये गलत है, ये कहीं नहीं कहा। नमाज की गहराई बहुत आगे तक है, उसकी अजमत, उसकी तशरीह बहुत आगे तक है। लेकिन नमाज की कबूलियत की पहली शर्त कुर्बानी। जब तक कुर्बानी नहीं होगी उस वक्त तक नमाज कबूल नहीं। अब आइए इब्राहिम की इस दुआ के अगले टुकड़े पर, जहां इब्राहिम कहते हैं फजअल अफ़ीदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात। परवरदिगार लोगों के दिलों को इनकी तरफ फेर दे। बीवी और बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं, देखिए जाते हुए इब्राहिम ने क्या कहा था हाजरा से कि देखो, पूछा अरे छोड़े तो औरत साथ है, तो पूछा किस पे छोड़ के जा रहे हैं? कहा अल्लाह तवक्कुल, अल्लाह पे छोड़ के जा रहा हूं। और देखो इस हद से बाहर न जाना, इस हद से बाहर न जाना हाजरा को कहा इब्राहिम। इस्लाम समझना है तो जरा सा इस वाक़े की वज़ाहत जरूरी है। चले गए इब्राहिम छोड़कर, कुछ दिन का बच्चा है और प्यासा हुआ बच्चा है, प्यास लगी, जब प्यास लगी तो माँ ने देखा तो माँ को बेचैनी हुई, बच्चा प्यासा है तो पानी का कोई बंदोबस्त हो। तो माँ दौड़ी हुई पहाड़ी पर गई। ना वाक़यात सुने में, देखिए वाक़यात दायरे नहीं बदल सकते, वाक़यात तो वही रहेंगे। पहाड़ी पे दौड़ी भी गई, लेकिन पानी की कोई सभी नजर ना आए। वापस आ गई,
پھر گئی اسی پہاڑی تک، پھر واپس آ گئی، پانی کی کوئی بات سبھی بدل جاتی۔ آپ مجھے بتائیے، بالکل ایک انسانی عقل کی بات، بالکل یہ اس میں کسی مذہب اور کسی مسلک کی بات ہے کہ آپ ایک چیز ڈھونڈنے کے لیے وہاں تک گئے، وہاں نہیں ملی تو ادھر جا کے ڈھونڈ لی۔ میں کوئی مشکل بات تو نہیں کر رہا نا بھائی، آپ نے ایک دفعہ دیکھا جا کے نہیں، اچھا چلیے 2 دفعہ دیکھ لیا، دوسری دفعہ نہیں ملا تب تیسری دفعہ ادھر دیکھیے، چوتھی دفعہ ادھر دیکھیے، ذرا آگے تک چلے جائیے۔ کوئی چیز آپ ڈھونڈ رہے ہیں، مثلا کہا صاحب گاڑی کھڑی ہے وہاں پہ، یہاں سے نکلے نہیں، ذرا آگے تک چلے جائیے، یا اس طرف چلے جائیے یا سامنے چلے جائیے۔ حاجرہ 7 دفعہ پہاڑی تک گئی ہیں، حاجرہ 7 دفعہ پہاڑی تک گئی ہیں، نہ ادھر گئی نہ ادھر گئی، نہ پہاڑی کراس کر کے دوسری طرف گئی۔ تو بھائی عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جب وہاں پانی نہیں ملا تو ادھر چلی جائے، ادھر چلی جائے، ادھر چلی جائے۔ لیکن حاجرہ ادھر نہیں جاتی۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے اگر پوچھوں کہ حاجرہ بی بی، یہ آپ ایک ہی جگہ پر کیوں چکر لگا رہی ہیں، دوسری جگہ کیوں نہیں جا رہی؟ کہا وہ جو نبی تھا وہ کہہ گیا تھا، وہ حدوں کو مقرر کر کے گیا تھا، میں نبی کی دی ہوئی حد کو توڑ کر آگے نہیں جا سکتی، اس کا نام ہے اسلام۔ تو عورت اسے کہتے ہیں، زوجہ اسے کہتے ہیں نبی کی، جو نبی کی باندھی ہوئی حدوں کو توڑ کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ صلوات بھیجئے محمد وآلہ۔ دیکھا آپ نے کہ یہ مقام حاجرہ ہے کہ جو حکم دے گیا شوہر، ایسے شوہر نے بلکہ ایسے نبی کی حیثیت سے ابراہیم نے کہا اللہ کے بعد کہا چھوڑ کے جانا، لہذا حاجرہ نے نبی کی متعین کی ہوئی اس لیمٹ کو، اس حد کو نہیں توڑا کہ نبی کا حکم ہے، میں اس حکم کو نہیں توڑوں۔ تو جہاں اطاعت کی اس منزل پر عورت آ جائے، اسلام سمجھیے کیا ہے، جہاں اطاعت کی اس منزل پر آ جائے وہاں پروردگار کہتا ہے حاجرہ تو نے اطاعت نبی نبوت کی ہے، اطاعت نبی کی ہے، تو نے حدوں کو نہیں توڑا۔ اگر کہ بچے کی جان جا رہی تھی، چند دن کا بچہ تھا، ہو سکتا تھا کہ پانی نہ ملنے پہ بچہ مر جاتا، لیکن بچے کی جان کی پرواہ نہیں کی حاجرہ نے، نبی کے حکم کی پرواہ کی ہے۔ تو حاجرہ تیرے اس عمل کو ہم قیامت تک کے لیے عبادت بنا کے مسلمانوں میں جاری کر دیں۔ آپ دیکھیں اس کا نام ہے اسلام۔ یہ حدیث بولے گی اسلام کی کہ نبی کے حکم سے سرمو اختلاف نہیں، جہاں تسلیم کی یہ منزل آ جائے وہاں پروردگار عالم اس کے عمل کو قیامت تک کے لیے اپنی عبادت کا جز بنا دیتا ہے۔ صرف یہی نہیں، بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب یہ محرم آ گیا، کالے کپڑے پہنتے، یہ کالے کپڑے، یہ کالا پرچم، یہ کالے کپڑے، کیوں کالے کپڑے اور کیوں کالے؟ بڑا اعتراض۔ آئیے میں اس کالے کپڑے کی آپ کو آغاز بتاؤں کہاں سے ہوا۔ اور یہ کالا کپڑا کیا ہے، یا کالا لباس کیا ہے، یا کالا، اس کی آپ کو جب ابراہیم نے یہ خانہ کعبہ بنایا تو یہ خانہ کعبہ چار دیواری تھی، صرف دیواریں کچی مٹی کی جو ہے نا، آپ تصور کر لیجیے 5000 سال پہلے آج بھی گاؤں میں جائیں گے اگر گھر بنے گا تو کیا ہوتا ہے، لیکن گھر بنتا ہے تو اس میں ایک کمرہ ادھر، ایک کمرہ ادھر، دیوار، یہ صرف 4 دیواری تھی اور کوئی بھی نہیں تھا۔ حالانکہ لوگوں کے گھر بھی ایسے ہوتے، لوگوں کے جو گھر تھے، جو قبیلہ بنی جرہم آ کے آباد ہوا زمزم کی وجہ سے، تو انہوں نے گھر بنائے، تو جو گھر بنے وہ ایسے تھوڑی تھے کہ اس کا گھر الگ ڈیزائن ہے، اس کا گھر الگ ڈیزائن ہے، اس کا گھر الگ ڈیزائن کا کوئی نشان، وہ 4 دیواری بنی،
کچی مٹی. تو اب جہاں 10 گھر جن میں لوگ رہ رہے ہیں چار دیواری مٹی کے، وہاں وہ 11واں گھر خانہ کعبہ بھی وہی چار دیواری مٹی کا بنا ہوا ہے. آپ نے باتیں کر سکتے. جیسے آپ دیکھتے ہیں تو سرکاری کوارٹر بنتے ہیں ایک جیسے بنے ہوئے، یا کمپنی کے مکان بنے ہوتے ہیں ایک جیسے بنے، بالکل ایک جیسے مکان بنے ہوئے. پتہ ہی نہیں کون سا والا ہے کس کا ہے. جب تو نمبر ہو، وہ نمبر سسٹم میں تھا نہیں. تو وہ بھی خانہ کعبہ بھی ویسے ہی، گھر بھی ویسے ہی. جب لوگ آتے تھے باہر سے طواف کے لیے تو یہ ابراہیم یا اسماعیل بتاتے تھے کہ یہ ہے خانہ کعبہ، کر لو طواف. تو لوگ طواف کر لیتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں شہر سے باہر گئے ہوئے. کچھ لوگ آئے طواف کرنے کے لیے. جب لوگ آئے طواف کرنے کے لیے تو آپ کے علم میں ہے ہر قوم میں کچھ شرارتی ہوتی ہے، گائیڈ کرنے والے، ادھر کا ادھر بتانے والے. انہوں نے کہا کون سا گھر ہے اللہ کا؟ انہوں نے کسی کا گھر بتا دیا کہ یہ ہے اللہ کا، یہ ہے اللہ کا گھر. اب انہیں کیا پتا وہ چار دیواری ہے، سب ایک جیسے گھر بنے ہوئے. انہوں نے اس گھر کا طواف کیا، چلے گئے. دیکھنے والے بھی دیکھتے رہے، کسی نے صحیح نہیں کی کہ بھائی یہ نہیں ہے، وہ بھی مزے لیتے رہے، چلے گئے. اب جب ابراہیم اور اسماعیل واپس آئے تو لوگوں نے کہا صاحب انہوں نے تو وہ گھر بتا دیا، تو وہ تو وہاں طواف کر کے کسی کے گھر کا طواف کر کے بجائے اللہ کے گھر کا طواف کر کے. لیکن گمراہی اس طرح ہوتی ہے. بات آگے یہ بیچ میں تو جملہ سنتے جائیے. گمراہی اس طرح ہوتی ہے کہ ہر قوم میں کوئی شرارتی جن انسانوں کی شکل میں ہوتے ہیں. آپ صراط مستقیم پوچھ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو گمراہی کا راستہ بتا رہے ہوتے ہیں. اب چونکہ شکلن مماثلت آ جاتی ہے اور آدمی ہر آدمی کی عقل اور ذہن اور علم اور بصیرت وہاں تک نہیں ہوتی، تو آدمی انہیں کے پیچھے چل پڑتا ہے. جو راستہ انہوں نے بتایا چل پڑے. لاہور میں جا کے کسی سے پتہ پوچھیے راستہ، وہ ہوگا ادھر منزل تو وہ بتائے گا ادھر. مشہور ہے لاہوریوں کا، مشہور ہے کہ اگر دائیں جانی منزل ہے آپ نے ان کا راستہ پوچھا کہنا اس کا راستہ. اچھا بعد میں جو دوست کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے اگر کہ بھائی تم نے غلط بھی بتایا، یہ ساڑھے تھوڑا کچھ ہے، ہم سے پوچھا کیوں؟ وہ تو گھومتا رہے گا ادھر، وہ آپ پہ ڈھونڈ لے گا، خود ہی ڈھونڈ لے گا. یہ مشہور ہے لاہور. تو پتہ جو ہے منزل کا وہ ہر ایک سے نہ پوچھا کریں. اب چاہے یہ دنیا کے گھروں کی منزلیں ہوں یا وہ آخرت کی منزل ہو، اسی سے پوچھیں کہ جس بتانے والے پر اتنا اعتبار ہو کہ یہ غلط نہیں بتائے گا، یہ صحیح منزل کا پتہ بتائے گا. سلوات بھیجو محمد محمد. اسی سے پتہ پوچھے جس کی بات پر اعتبار ہو، جس پہ یقین ہو کہ یہ غلط نہیں بتائے گا. اسی لیے قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین، جھوٹوں کے ساتھ مت ہو، سچوں کے ساتھ چلو کہ جو تمہیں منزل مراد تک پہنچا سکتے ہیں، جو تمہیں صحیح منزل کا پتہ بتائیں گے. ہر ایک راہ چلتے سے پوچھو کہ کوئی ادھر کا پتہ بتا دے گا، کوئی ادھر کا پتہ. تو بات ہو رہی تھی خانہ کعبہ کی، غلط بتا دیا، وہ آئے انہوں نے کہا وہ غلط بتا دیا، غلط طواف کر کے وہ چلے گئے. اب تینوں بیٹھے، ابراہیم بھی اسماعیل بھی حاضر. یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، ہم ہر وقت تو نہیں ہوں گے یہاں، مگر ہم گئے یہ تو وہی آئے گا، کسی کا بھی گھر بتا دے گا، کسی کا بھی طواف ہو جائے گا، تو کیا کریں گے کیا کریں؟ تو حاجرہ نے اس کا حل پیش کیا. بھائی میں یہ کالے لباس میں بھی آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، اور 10 منٹ 12 منٹ مجلس لیٹ ہو گئی ہے، لیکن کل سے انشاءاللہ ظاہر ہے کہ آج پہلا دن بھی ہے اور بارش بھی ہے، وقت پہ شروع ہوگی مجلس. حاجرہ نے اس کا حل نکالا. کیا حل نکالا؟ حاجرہ نے اپنا سیاہ دوپٹہ کعبے کی چھت پر ڈال دیا. کہ یہ ڈال دو چھت کعبے کی چھت پر، یہ بن جائے گی کعبے کی عظمت کی نشانی. اب اگر کوئی باہر سے آئے گا تو اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سیاہ لباس بتا دے گا کہ وہ عام گھر ہے، یہ خاص گھر ہے. اب جو ہم سیاہ لباس محرم میں پہنتے ہیں یا سیاہ علم محرم میں لگاتے ہیں تو ہم دنیا کو بتاتے ہیں وہ عام